پی ٹی آئی سے ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایک جمہوری ملک کے اندر ایک جمہوری پارٹی کے سربراہ سے ملاقاتوں کا نہ ہونے دینا اس معاملے کو کس نظر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ وہ کیوں گرفتار ہے، میں تو یہ بھی کہوں گا کہ ان کے ساتھ ملاقات کی کیوں نہیں دی جا رہی۔ نہ میں سیاستدانوں کی گرفتاری کے حق میں ہوں، نہ میں سیاستدانوں کے ساتھ ملاقات کو بند دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اب یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ کس کی ہے اور اصل حکومت پھر کس کی ہے، تو ان کی پالیسیاں ہیں، ان کی سوچ ہے، ان کے فیصلے ہیں، اس کے تحت ہم سب زندگی گزار رہے ہیں۔ سر میں آپ کو کچھ دنوں پہلے سر اسلام آباد کی کنونشن سینٹر میں علماء کرام کو اکٹھا کیا گیا، اس پہ سر آپ کیا تبصرہ کرتے ہیں؟ میرے خیال میں انہوں نے جو آرمی چیف نے جو نیا سٹیٹس لیا ہے اور اس نئے سٹیٹس کے ساتھ جو اپنے آنے والے مستقبل کا وہ آغاز کر رہے ہیں، تو انہوں نے علماء کے اجتماع سے کیا ہے، تو اچھا گمان کیا جائے جی۔ دیکھیے اتنی تیزی کے ساتھ آئین میں ترامیم کا جو رجحان ہے وہ آئین کی اہمیت کو ختم کرتا ہے، جبکہ آئین ایک میثاق ملی ہے، اور 26ویں ترمیم میں پھر بھی کم از کم ایک ماہ ایک ہفتے تک بات چیت چلتی رہی اور مفاہمت کے ساتھ اسمبلی میں پیش ہوئی۔ 27ویں ترمیم پر تو انہوں نے جبری طور پر اپنی 2/3 اکثریت بنائی اور اس طاقت سے انہوں نے اس کو پاس کرایا، جس سے کہ یہ آئین متنازع ہو جائے گا جی، کیونکہ اس کو لوگ تسلیم نہیں کریں گے جی۔ پھر انہوں نے جو قانون سازیاں کی ہیں، جس میں 18 سال سے کم عمر کی شادی کے حوالے سے، پھر انہوں نے جو گھریلو تشدد کے حوالے سے یا جنس کی تبدیلی کے حوالے سے، یہ سب قرآن و سنت کے خلاف ہیں، اور انہوں نے قانون سازی کے دوران نوٹ جو پیچھے دیا ہے وہ اقوام متحدہ کے منشور کی یا ان کی اغراض و مقاصد کی پیروی ہے۔ تو ہم نے تو اس آئین کا حلف اٹھایا ہوا ہے، اس میں قرآن و سنت کا حلف اٹھایا ہوا ہے، اس کے تحت قانون سازی کا حلف اٹھایا ہوا ہے۔ اس طرح کے غیر اسلامی قانون سازی جو ہے تو اس پر ہم نے 22 دسمبر کو کراچی میں تمام دینی جماعتوں اور مختلف مکاتب فکر اور مدارس کا ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے، جس پر اس حوالے سے ایک حتمی رائے ہم قائم کریں۔